مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں، اس سلسلے کا آج یہ 14واں پروگرام ہے۔ آج ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت، ان کی بصیرت اور شہادت پر گفتگو کریں گے۔ ریحان اعزا ڈاکٹر ریحان نازمی نے کیا خوب کہا ہے، عابد نے ایسے توقع گراں بار کاٹ دی، سائے نے جیسے دھوپ کی دیوار کاٹ دی۔ ایک بے ادب نے نام جو زینب کا لے لیا، زینب نے اس کی قوت گفتار کاٹ دی۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، عالمی شہرت یافتہ خطیب، بے شمار کتابوں کے مصنف عالی جناب مولانا محمد اور نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں مسلسل اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے رہے ہیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلہ، آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ امام کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور انسان کو امام کیسے بنایا جاتا ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ آسمان سے نہیں ہوتے، نہیں بلکہ یہاں بنائے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو نظر ہے، ہماری جو فکر ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ تھوڑا ان سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ واقعی کربلا کے بعد کوفہ، شام میں جو آپ نے مظالم برداشت کیے، اس پر تھوڑی تفصیل سے ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اقبال حیدر ندیم صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پوری دنیا میں، جس انداز سے آپ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ بنتے ہیں علماء، واعظین، ذاکرین اور ہم جیسے طالب علموں کے ذریعے سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے قائم ٹی وی کے تمام عہدیداروں، کارکنوں، پس کیمرہ افراد جو رات دن انتہائی لگن اور محنت سے لوگوں تک پیغام حسینی پہنچا رہے ہیں، سب قابل تعریف ہیں اور اللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اصل میں جو آپ کا پہلے سوال کا حصہ ہے وہ اتنا جامع ہے کہ اس پہ کم از کم کئی پروگرام آپ کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور خاتم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے لیے انبیاء علیہ السلام خود مخصوص فرمائے، خود بنائے، اور نہ سے آسمانی کتب سے ان کو جو ہے وہ منسوس کیا۔ جی جی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، حضرت نوح علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اولی العزم پیغمبروں پہ باقاعدہ کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں، اور ہر نبی کا وصی جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی مقرر کیا جی جی تو اگر علم الاعداد اور تواریخ کے اساتذہ اور ماہرین اگر اس کی کیلکولیشن کریں تو ہر نبی نے جب دوسرے نبی کو حکم خدا سے اپنا جانشین مقرر کیا تو کیلکولیشن کریں گے تو وہ 18 ذی الحج پڑے گی ہر نبی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم علیہ السلام تک حضور پاک نے بھی اپنے بعد کسی کو منسوس کیا تو وہ 18 ذی الحج کو، اور تمام انبیاء نے، یہ میں بات ذمہ داری اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، گو کہ
ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے اسلامی تواریخ سے، پہلے محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر اس طرح سے آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا آتا ہے۔ یہ اسلامی مہینے قرار پائے ہیں سرکار کے دور میں، لیکن اگر کیلکولیشن کریں اس کے ماہرین، یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں سننے والوں کے لیے، کہ وہ تحقیق کریں گے تو انہیں وہ دن 18 ذی الحج کا ملے گا جب حضرت آدم نے حضرت شیش کو نمائندہ بنایا، یا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو بنایا، یا جس نبی نے بھی بعد والے نبی کو بنایا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے امامت کا، جیسے آپ نے سوال قائم فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام تک، کیونکہ ایک کے بعد ایک نبی ہوتا تھا تو اس کو عہدہ نبوت کا دیا جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کیا، آپ کو ختم نبوت قرار دیا آپ کے دور کو۔ تو اب کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو نبی تو نہ ہو لیکن نبی جیسا ہو، ہدایت دینے والا ہو، نبی کے بالکل بے ہی نبی والے فضائل و کمالات رکھتا ہو، اس کو اللہ نے امامت کے نام سے منسوس کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا۔ تو امام اللہ بناتا ہے جیسے نبی اللہ بناتا ہے، کیوں کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب امامت کا سلسلہ۔ حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ عالم دین حضرت علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کا انتقال ہوا، ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو نبوت کے بعد امامت کو نہیں مانتے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، کیوں کہ جب ان کے ہاں امامت نہیں ہے تو ختم نبوت آپ کیسے مانیں گے؟ پھر ان کا ایک اور بھاری جملہ ہے کہ اللہ نے امامت کو بند بنایا ہے نبوت کا، کہ جب نبوت ختم ہوئی سرکار پہ تو امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ اگر یہ بند نہیں ہوتا تو نبوت کا سلسلہ، جیسے غلام احمد قادیانی، ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا کیسے؟ امامت نے بند باندھ دیا، جب امامت نے بند باندھ دیا تو کوئی دوسرا نبی ہوگا نہیں، اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو امامت کا عقیدہ اگر کوئی مسلمان نہیں رکھتا تو میں ان سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ جناب یا تو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا، اب اسے مخلوق سے کوئی محبت نہیں ہے، یا یہ کہہ دیجئے کہ نبی پاک کی رحلت کے بعد تمام انسان ویسے ہو گئے جیسے اللہ چاہتا ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے، سب مومن ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تیسری بات یہ مان لیجئے کہ اگر اللہ نے رخ بھی نہیں موڑا، مخلوق کو چھوڑا بھی نہیں ہے، خالق ہے اور محبت کرتا ہے، اور نبی پاک کے بعد سارے مومن بھی نہیں ہوئے، اگر گناہگار ہیں تو ان کو راہ راست دکھانے والا نبی کے بعد نبی جیسا کوئی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبوت کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، اب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بھئی ختم نبوت ہو گئی، دین پورا ہو گیا، الیوم اکملت لکم، جیسے بہت سے لوگ یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ جناب الیوم اکملت لکم کا مطلب یہ ہے کہ بس دین کامل ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی نبی تو واقعی نہیں آئے گا، سرکار آخری نبی ہے، لیکن آگے اگر مخلوق ہے، اگر قیامت ہے تو اچھا، ورنہ حضور کے بعد اگر اب کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، جیسے آپ نے ایک سوال کیا نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے آسمان سے امام آئے، تو میں عرض کروں گا کہ اب ایک اور اللہ کی عدالت پہ سوال آ جائے گا کہ نبی پاک کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں قیامت میں ہمارے پاس رہبر ہی تھا، یا اللہ کوئی تھا ہی نہیں ہمیں سمجھانے والا، تو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ صحیح بات ہے، یہ تو تیری عدالت کے خلاف ہے، استدلال پیش کر دیں گے، مجھے بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فطرت مانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہادی رہبر ہونا چاہیے نبی کے پاس بعد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کیا اور امامت کا سلسلہ جاری و ساری کیا۔ تو امامت جو ہے وہ ضرورت دین بھی ہے، ضرورت دنیا بھی ہے، ضرورت انسان بھی ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں عقیدہ ہے
کہ امام جو ہے وہ ہر دور میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول جیسے پاک۔ ہوتے ہیں۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، جی وقفہ ایک بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مومنوں بے قصو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے قصو بے یار ہے مظلوم حسین۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میں عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ وہ پہلا سیشن آپ کا سوال کا اتنا جامع ہے کہ وہ اس پہ لمبی مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اسی لیے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری کسی سے ذاتی یا مسلکی لڑائی نہیں ہے، جی سر، ہم فطرت کی بات کرتے ہیں۔ آج مسلمان انٹرنیٹ کے دور میں سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کسی ہادی کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کرونا کے دور میں۔ جی جی، تو ایسے امام کی ضرورت ہے جو ہمیں اس کا علاج بتائے، جو ہمیں اس کا گویا اس سے نجات کا طریقہ بتائے۔ تو دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے، جہاں تک سوال ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو امام وہ امام ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانشین ہیں کہ جو 4 علیوں میں دوسرے علی ہیں، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، لیکن نام کیا ہیں؟ 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، 1 حسین ہے۔ ایک حسین ہے، اب یوں بھی اگر دیکھیں تو ان 14 میں بھی حسین منفرد ہیں، اکیلے واحد۔ اکیلے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کے یہ لال جن کا آج آپ دن منا رہے ہیں، ان کی بے شمار مخصوص منفرد فضیلتیں ہیں، بے شک، لیکن 1-2 فضیلتوں کی طرف میں سید صاحب اشارہ کروں گا، اور وہ یہ دیکھیے، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، مولا کی دعائیں، مولا کی مناجات، مولا کی عبادات، مولا کی، یہ تو ہر آدمی بیان کرتا ہے، لیکن میں ایک منفرد بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک سرکار فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ نبی ہوں کہ جسے اللہ نے عادل نبی بنایا، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ میرا اللہ بھی عادل ہے۔ پھر یہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک اور فخر حاصل ہے کہ میں جس دور میں مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں، اس کا جو ظاہری بادشاہ ہے وہ بھی عادل ہے، نوشیروان عادل، واہ واہ واہ، اور اللہ بھی عادل، نبی فرماتے ہیں میں بھی عادل۔ تو یہ سرکار کا فخریہ جملہ علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب نے اللہ مقام نے اس پہ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو اللہ کے عادل ہونے پہ، اپنے عادل ہونے پہ، اپنے دور کے بادشاہ کے عادل ہونے پہ فخر فرما رہے ہیں، وہ نبی فخر فرمانے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام کے دادا علی بھی عادل، جد نبی بھی عادل، باپ حسین بھی عادل، چچا حسن بھی عادل، بیٹے محمد باقر علیہ السلام بھی عادل، اور امام کے پوتے بھی عادل۔ اب بتائیے کہ نبی پاک تو 3 باتوں پہ فخر فرما رہے ہیں۔ مولا سجاد کے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ ان کے نانا بھی عادل، دادا بھی عادل، چچا بھی عادل، اور بیٹے بھی عادل، پوتے بھی عادل، اور خود بھی عادل۔ ماشاءاللہ۔ تو امام کی عدالت پہ کتنا بڑا فخر ہونا چاہیے، اور یہی سبب ہے نوشیروان عادل کی پوتی ہیں بی بی شہربانو، بے شک، وہ عادل، بے شک، تو اس کا مطلب نانا بھی عادل۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں کہ جب امام علی علیہ السلام نے جناب شہربانو کی شادی مولا حسین علیہ السلام سے کی، اور انہی کی بہن تھی گیان بانو، ان کی شادی کی حضرت محمد ابن ابی بکر سے، اچھا، جو مولا نے پالے تھے، ہاں ان کو بیٹا کہتے تھے، بیٹا فرماتے تھے، وہ ان سے کی گیان بانو کی شادی، بی بی شہر بانو کی شادی کی مولا حسین علیہ السلام۔ تو اس طرح سے مولا حسین علیہ السلام اور جناب محمد ابن ابی بکر ہم زلف بھی ہوئے، اور یہ رشتہ بھی ایک قائم ہو گیا، اور مولا نے ادھر بیٹا بھی قرار دیا محمد ابن ابی بکر کو۔ تو گیان بانو اور شہر بانو دونوں بھی بہنیں تھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی جو خوشامد کرتے ہیں، اور خوشامد میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں خوشامد میں، اور پھر
مجھے انعام و اکرام دیں اور مطلب ہے کہ چاپلوسی. جی جی. تو 2 افراد اس عقد کے بعد جو مولا علیہ السلام نے جناب شہربانوں سے کیا آئے اور آ کر کہا یا علی آپ نے جو ہے وہ شہنشاہ عرب کی شادی اور عجم کی شہزادی سے کر دی. اچھا عجم وہ گونگوں کو کہتے تھے کہ عجم جو ہے وہ بول نہیں سکتے, گونگے ہیں, اور عرب کہتے تھے وہ فصیح و بلیغ زبان کو. تو مولا سے گویا وہ ایک کہہ لیجئے کہ نعوذ باللہ میں کہوں کہ چاپلوسی کر رہے تھے کہ مولا حسین جیسے شہنشاہ عرب اور ان کی شادی آپ نے عجم کی شہزادی سے کر دی, یہ تو جوڑ نہیں ملتا. اس وقت جو مولا علیہ السلام نے جملہ کہا ہے, آج کے دور میں خاص طور پہ یہ امریکہ میں جو کالے گوروں کا چکر چل رہا ہے, دنیا بھر میں جو لوگوں پہ جو ہے امتیاز قائم کیا جاتا ہے, تو مولا علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے سونے سے لکھنے جیسا ہے. مولا فرماتے ہیں تم ہمیں اور نبی کو پہچانے ہی نہیں. ہم تو اس معاشرے میں مبعوث کیے گئے ہیں, بھیجے گئے ہیں تمام تر رنگ و نسل اور زبان اور کلچر کی تفریق کو دور کرنے کے لیے, اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم نے عرب کی شہزادے سے عجم کی شہزادی کی شادی کر دی. پھر مولا نے فرمایا تم پہچانے نہیں, حسین صرف عرب کے شہزادے نہیں ہیں, عجم کے بھی شہزادے, کائنات کے شہزادے ہیں. جنت میں صرف عرب والے نہیں جائیں گے, عجم والے بھی جائیں گے, اور یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. لہٰذا اس کو حسین علیہ السلام کو تم یہ نہ کہو کہ خالی عرب کے شہزادے. اب میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اقبال بھائی, آپ کے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی ہے, کہ مولا علی علیہ السلام نے ظاہراً تو عرب میں مشہور تھا نا, عرب فصیح و بلیغ ہیں, سپر ہیں, اور عجم جو ہیں وہ کمتر ہیں. تو مولا نے اس کمتر اور عظیم تر کی تفریق کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں, یہ عجم کی شہزادی ہے, حسین عرب و عجم کے شہزادے ہیں, تو شادی کی, ایک طرح سے ایثار کیا. یہ جب ایثار کیا تو اللہ کو یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا اے علی تم نے عرب اور عجم کی تفریق کو دور کیا, اب ہم خدا تیری نسل امامت اسی عجم کی شہزادی سے قیامت تک چلائیں گے. یعنی وہی شہر بانو ہیں جن کے لال مولا سجاد علیہ السلام. تھوڑے سے مسائل. جی, مولا سجاد علیہ السلام کے لال ہیں مولا باقر علیہ السلام. مولا سجاد علیہ السلام کی جو آج دن ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات کو تو کون بیان کر سکتا ہے, جس طرح سے ان کے فضائل لامحدود ہیں, بے شک اسی طرح سے ان کے مسائل بہت ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں سمجھداروں کے لیے کہ ان کے فضائل تو ہیں ہی فضائل, بے شک, لیکن ان کے مصائب بھی ان کے فضائل ہیں. کیوں؟ ان جیسے مصائب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بڑی گہری بات کہی آپ نے. جو برداشت نہ کر سکے اس کا مطلب ہے کمال پر ہیں وہ مصائب. اور دیکھیے سب سے بڑا جو مولا سجاد علیہ السلام کربلا میں بیان فرماتے ہیں, اور وہ ہے 11 محرم, کہ جب مولا سجاد کی پھوپھیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے گویا ہاتھوں کو رسد منتہ کیا گیا, اور مولا سجاد کو کہا گیا کہ آپ اس گویا قافلے کو لے کر چلیں. اس وقت مولا سجاد علیہ السلام بار بار غش کھاتے تھے, بار بار زمین پہ گرتے تھے. تو جناب زینب عالیہ فرماتی تھی کہ بیٹا سجاد ابھی تو بہت دور ہے قافلہ. تو مولا سجاد فرماتے تھے پھوپھی اماں اس بیٹے پر کیا بیتے گی جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا جوان موجود ہو, کیا بیتے گی. یہی سبب ہے کہ مولا بار بار غش کھاتے تھے, بار بار گر جاتے تھے. بمشکل تمام جب مولا پہنچے ہیں کوفے, اور کوفے کے قید خانے میں جب 12 محرم کو, تو مولا نے کوفے کے داروغہ سے کہا کہ میری ہتھکڑیاں کھول دیں, میری بیڑیاں کھول دیں, میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں, انہیں سپرد تراب کرنا چاہتا ہوں. اور جب وہ نہیں مانا اور مولا کی ہتھکڑیاں بیڑیاں خود زمین پہ پڑی تھی, اس وقت ایک امتحان تھا بی بی زینب عالیہ کا. اچانک بی بی کی نگاہ پڑی کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں, سید سجاد نہیں ہیں. اور اس کے بعد مولا جب یہاں پہنچے ہیں, کہاں کربلا میں, اور بنی اسد کے لوگ وہاں آئے ہیں, اور مولا ایک ایک کو نشاندہی فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ گنج شہیدہ ہیں, یہاں میرے علی اکبر کو, یہاں میرے. اور عجیب و غریب مولا سجاد کی اس وقت کیا عالم ہوگا. دیکھیے مولا سجاد علیہ السلام کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کیا بیان کریں گے, لیکن ایک ایک لمحہ اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا. روایت ملتی ہے کہ
शहज़ादा अली अकबर को दफन किया मौला हुसैन के पैरों की तरफ, और मौला अली असगर को दफन किया मौला हुसैन के सिरहाने की तरफ। और उसके बाद बाबा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि बाबा ये दोनों शहज़ादे आपकी खिदमत में मौजूद हैं, लेकिन मैं वो हूँ कि जो आपसे दूर हूँ, मैं कूफा और शाम के बाज़ारों में जाऊँगा। और फिर वही हुआ कि मौला सज्जाद जब रिहाई पाकर मदीने आए थे तो मदीने में खून के आंसू रोते थे। किसी कस्साब को देख लेते थे तो आप गिरिया फरमाते थे, कहते थे तुमने इसे पानी भी पिलाया या नहीं? और वो अगर कहता था हाँ मौला हमने इसे पानी पिलाया है, फरमाते हैं कि तुमने तो पानी पिला लिया, लेकिन मेरे जवान बग़ैर पानी के, बग़ैर खाने के, भूख और प्यास में शहीद किए गए। मौला सज्जाद की मैं एक बात सिर्फ 1 मिनट की अर्ज़ करूँ कि मौला सज्जाद की जिस दिन शहादत हुई है उसी दिन जनाब फ़िज़्ज़ा की भी रहलत है। जब मौला सज्जाद को मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम गुस्ल कफ़न दे रहे थे, उससे पहले मौला की शहादत से पहले एक जुमला मौला ने फरमाया था, बेटा बाक़िर मुझे तजदीद तदफीन करके मेरी उस माँ के पास ज़रूर जाना जिसे फ़िज़्ज़ा कहा जाता है। और फिर मौला बाक़िर एजाज़ इमामत से शाम आए थे, उस वक्त जनाब फ़िज़्ज़ा ने एक जुमला कहा था कि बाक़िर आप तो आ गए, मेरे सफ़र का साथी कहाँ है, मेरा सज्जाद कहाँ है? तो उस वक्त मौला बाक़िर का गिरिया बुलंद हुआ कि अम्मा मेरे बाबा की शहादत वाक़ई हो गई। और इस तरह से ये दोनों सफ़र के साथी एक ही दिन में शहादत के रुतबे पे फाइज हुए। बहुत शुक्रिया क़िबला और नबी साहब, अल्लाह सलामत रखे। ज़मीन रोती है या आसमान रोता है, हमें हुसैन में सारा जहान रोता है। जहाँ हुसैन की मजलिस बपा नहीं होती, मकीन रोए ना रोए मकान रोता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इकबाल हैदर नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आनो मोहम्मद की माँ हूँ और बालों की सफ़ेदी का सबब पूछो ना मुझसे, और इन आँखों ने देखे हैं सितम कर वो बला के, घर लुट गया